کوئی اگر بے اولادہ ہے اس کو اولاد نہیں ہوتی تو آپ یہ سوچ کر کے پڑھیں کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے تو انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے پروردگار نیک اولاد عطا فرما دے گا۔ سورہ فاتحہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سورت ہے پہلی، سورہ فاتحہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے۔ بڑی اہم بات میں اب شروع کرنے لگ گیا ہوں، حسن بھائی توجہ فرمائیے گا۔ قرآن شریف جو نازل ہوا تو سب سے پہلے تو سورہ اقرا نازل ہوئی، وہ 30ویں پارے میں ہے، لیکن سورہ فاتحہ جو الحم شریف ہے، جو قرآن شریف جیسے آپ کھولیں گے پہلی سورت جو نظر آئے گی وہ 5ویں سورت ہے نزول کے اعتبار سے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے۔ پورے قرآن کا علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، پورے قرآن کا نچوڑ اللہ نے خالی سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے، پورے قرآن کا نچوڑ۔ اور اگر سورہ فاتحہ بندہ اس کا عامل بن جائے سورہ فاتحہ کا، تو یہ سمجھ لیجئے دنیا کی کوئی تکلیف کوئی پریشانی اس کے پاس سے ہو کے نہیں گزرے گی اگر سورہ فاتحہ کا بندہ عامل بن جائے۔ اور سورہ فاتحہ یہ تقریباً سب کو یاد ہی ہوتی ہے، اور اگر یاد نہ ہو تو یاد کر لینا اس کو۔ میں آگے سے لے کے پیچھے تک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، اور میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، سب اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ 24 گھنٹے میں ہر روز 24 گھنٹے میں سورہ فاتحہ 70 مرتبہ پڑھا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 70۔ چاہے ایک بار بیٹھ کے پڑھ لو 20 منٹ لگے گا، تھوڑا تھوڑا بھی پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے اب 10 مرتبہ پڑھ لی، 15 مرتبہ پھر پڑھ لی، 20 مرتبہ پھر پڑھ لی، ایسے بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ سرکار غوث پاک کی طرف سے اشارہ ہے، حضور صوفی سلطان میاں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا ہے۔ تو 70 مرتبہ سورہ فاتحہ ہر روز 24 گھنٹہ میں آپ پڑھیں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑا مقدمہ، جس کام کے لیے آپ پڑھو گے سوچ کے اللہ آپ کے اس کام میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ کوئی اگر بے اولادہ ہے اس کو اولاد نہیں ہوتی تو آپ یہ سوچ کر کے پڑھیں کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے تو انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے پروردگار نیک اولاد عطا فرما دے گا۔ سمجھ رہے ہیں بھائیو بات کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں 70 مرتبہ بلا ناغہ پڑھا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو جب تک فتح نہیں ہو گیا تھا میرے نبی کی زبان پہ اسی سورت کی تلاوت رہی تھی، اسی سورت کی تلاوت رہی تھی۔ جب فتح ہوا میرے نبی نے تب اس کی تلاوت کو بند کیا تھا۔ یہ بہت مبارک بہت بابرکت سورت ہے۔ اسی کے اندر ایک آیت ہے جو میں نے پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی اور بتائی، اے بچوں اب بیٹے بات نہیں کرنا، اللہ نے یہ دعا ہمیں بتائی، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ لوگو اگر آپ نیک بھی ہو تب مت سوچ لینا، یہ گمان مت کر لینا میں تو یار بہت نیک ہوں، نہ، پھر یہی دعا کرنا، یا اللہ مجھے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جا کے یہ سوچ لیا تم نے کہ ہم تو نیک ہو گئے، بس وہی تکبر آ جائے گا اور یہی تباہ کر دے گا۔ ایسے ہی قرآن دیکھیے، غوث اعظم نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ بتائیے، مشورہ کر کے بتا دو اگر ایسے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو۔ غوث اعظم تو ایسے پڑھتے تھے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی پڑھتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نماز کا معاملہ آتا تو میری قوم بڑی خاموش ہو جاتی ہے، بڑی چپ ہو جاتی ہے، جیسے کوئی چندہ مانگ لیا ہو۔ یار نماز کی بات آتی ہے تو دل کھول کے بولا کرو، لوگو نماز تم ہی تو پڑھو گے، کوئی رامتار تھوڑی پڑھے گا، اوم پرکاش تھوڑی پڑھے گا، تمہارے لیے نماز ہے، تمہیں پہ اللہ نے نماز فرض کی ہے۔ غوث اعظم نماز پڑھتے تھے، ولیوں کے سردار ہیں، غوث اعظم ہیں، لیکن پھر بھی ہر نماز میں کہہ رہے ہیں یا اللہ سیدھا راستہ چلا، یا اللہ سیدھا راستہ چلا۔ کیا غوث اعظم سیدھا راستہ نہیں چل رہے تھے؟ سیدھا راستہ چل رہے تھے، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ سیدھا راستہ چلو، پھر بھی یہ مت سوچ لو کہ اب ہم مکمل ہو گئے، پھر بھی اللہ سے مانگتے رہو یا اللہ سیدھا راستہ چلا۔ بھائی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ شیطان نے یہی تو سمجھ لیا تھا میں بھائی اس وقت بہت افضل ہوں، کیا ہو گیا؟ مردود ہو گیا
ہے نا؟ یہ مت سمجھ لینا کہ بس اب ہم مکمل ہو گئے. جس نے عالم مولانا بنا، ماسٹر ڈاکٹر کچھ بھی بنا، سوچ لیا بھئی بس میرا علم بہت ہو گیا، وہیں سے تکبر شروع ہو جائے گا. یہ سوچتے رہنا نہیں ابھی علم بھی کم ہے، ابھی عمل بھی کم ہے، یا اللہ اور سیدھا راستہ چلا، یا اللہ اور سیدھا راستہ چلا، تو انشاءاللہ تکبر نہیں آئے گا، انشاءاللہ تکبر نہیں آئے گا. اور جب یہ کرتے رہے تو پھر تمہارا ایک ڈگری ملے گی تمہیں. جب آپ یہ دعا کرتے رہے تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ملے گا آپ کو، اور جب یہ دعا کرتے رہے تو اللہ کی طرف سے آپ کو ایک سند ملے گی. معلوم ہے وہ سند کیا ہوگی؟ وہ سند ہوگی اللہ کی دوستی کی سند. اللہ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا. کیا بنا لے گا؟ زور سے بولو کیا بنا لے گا؟ اور لوگوں کان کھول کے سنو، اگر کسی کو منتری دوست بنا لے تو آدمی پھولے نہیں سماتا ہے، کسی کو مالدار دوست بنا لے آدمی پھولے نہیں سماتا ہے، کسی کو کوئی پد والا دوست بنا لے آدمی پھولے نہیں سماتا ہے. یار جسے دنیا دار دوست بنا لے وہ پھولے نہیں سماتا ہے، اور جسے پروردگار دوست بنا لے اس کا عالم کیا ہوگا؟ ہے بھائی، جسے پروردگار دوست بنا لے اس کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے ذرا. اللہ تمہیں دوست بنا لے گا، مگر ہمیں تو اللہ کی دوستی کی چاہت ہی نہیں رہ گئی. ہمیں تو چاہت ہے دنیا کی دوستی کی، مال کی دوستی کی، لوگوں کی دوستی کی. لوگوں کان کھول کے سنو، اللہ والوں کو چاہت تھی اللہ کی دوستی کی، اور جب اللہ کی دوستی انہیں ملی تو خدا کی قسم دنیا ان کی چوکھٹ پہ آ کے پڑ گئی. وہ کسی کی چوکھٹ پہ نہیں گئے، دنیا ان کی چوکھٹ پہ پڑی. آج بھی اجمیر جا کے دیکھو، خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں آج بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پڑے ہیں. پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ میں نے پوچھا ہے اجمیر میں آنے والوں، خواجہ اجمیر کو دنیا سے تشریف لے گئے، سینکڑوں برس کا زمانہ ہو گیا، کیا لینے آئے ہو؟ جواب دیں گے مولانا یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کے خزانے اس کی بارگاہ سے حاصل کرنے آئے ہیں. سبحان اللہ. کبھی کبھی ایک بات بتاؤں، دوست کا مال دوست سے لیے جاتا ہے. حسان بھائی میرے قریبی دوست ہو جائیں تو آپ کو میری تاریخ چاہیے ہوگی تو آپ ان سے بات کریں گے. یار مفتی صاحب سے بات کری تو منع کر دیا تاریخ کے لیے. حسان بھائی تمہاری دوستی ذرا قریبی ہے، بات کر کے دیکھو. یار بولو نا سبحان اللہ. تو آپ کو جب ادھر سے راستہ ملے گا تاریخ مل سکتی ہے. میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں گناہ تو اتنے ہوں گے کہ گناہ کی وجہ سے رب منع فرما دے گا تیرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ تجھے جنت دے دی جائے. تو پھر اللہ کے دوستوں سے رابطہ اگر مضبوط ہوگا، خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں جائے گا، مجھے تو منع کر دیا گیا، آپ کی دوستی بہتر ہے، جنت دلا دو. اگر رب سے یہ سفارش کر دیں گے تیرے گناہ ایک طرف ہے مگر جنت کا حقدار ہو جائے گا.